رب زدني علما رب زدني علما ألف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. عزیز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ فرما رہے تھے. تو مصافحے کے دوران آپ نے ایک شخص سے مصافحہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ اے شخص، میں تیرے ہاتھوں میں کچھ سختی محسوس کرتا ہوں، کھردراپن محسوس کرتا ہوں. کم و بیش الفاظ ہیں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پتھر کوٹنے والی دکان پر کام کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو لے کر اپنے سینے پر رکھا، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا کہ کیونکہ تو محنت کرتا ہے تو تیرے یہ ہاتھ اس لائق ہیں کہ نبوت ان کو بوسہ لے. الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اور عربی کی ایک روایت ہے من جدہ وجدہ، کہ جو دنیا کے اندر جس لائن کی محنت کرے گا اللہ پاک اس کو اس محنت کے ثمرات ضرور عطا فرمائیں گے. آئیے سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات جو ہمارے 8 خوش نصیب علمی ہم سفر ہیں ان سے کرواتے ہیں. سب سے پہلے ہیں بھائی عمران اسلم صاحب، وردہ شاکر، اکبر خان، آمنہ بجاہت، رضوان نیاز، سریہ قمر صاحبہ، بھائی عبدالرب صاحب، شاہین کامران. یہ جو ہمارے 8 کنٹیسٹنٹس ہیں جو ہمارے علمی ہم سفر ہیں، ان کے ساتھ ہم کھیلیں گے برق رفتار مرحلہ. اب اس میں ہمارا ایک سوال آپ دیکھیں گے اسکرین پر، اس کے جو آپشنز ہیں وہ بے ترتیب ہوں گے. ہمارے جو علمی ہم سفر ہیں انہوں نے اس کو ترتیب میں لے کر آنا ہے. 10 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. جو اس کو سب سے پہلے ترتیب میں لے کر آئے گا وہ ہمارے ساتھ اس نشست خاص میں ہمارے ساتھ ہمارا جو دینی اور علمی سفر ہے اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ سب تیار ہیں جی؟ ٹھیک ہے. ہمارا سوال ہے آپ کی اسکرین پر. اب ان شرعی اصطلاحات کو اہمیت کے اعتبار سے ترتیب دیجئے. اے واجب، بی نفل، سی فرض، ڈی سنت، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ کا وقت ختم ہو گیا جی. تو شرعی اصطلاحات کی اہمیت کے مطابق اے ہونا چاہیے فرض، بی ہونا چاہیے واجب، سی ہونا چاہیے سنت، اور ڈی ہونا چاہیے نفل. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے علمی ہم سفروں میں سے کن کن نے اس کے صحیح جواب دیے اور سب سے پہلے کس نے جواب دیا. جو ہمارے 8 کنٹیسٹنٹس ہیں ان میں سے 5 علمی ہم سفر جو ہیں ہمارے، انہوں نے صحیح جواب دیا. اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والی سریہ قمر صاحبہ ہیں، انہوں نے سب سے کم وقت میں جواب دیا. وہ اب ہمارے ساتھ نشست خاص پر بیٹھیں گی اور مبارک ہو. تشریف لائیے. ابھی ہمارا جو علمی سفر ہے وہ ہوگا. تشریف لائیے، بیٹھیے. سریہ قمر صاحبہ، بہن مبارک ہو. شکریہ بہت. کچھ بتائیں گی کیا کرتی ہیں؟ میں تدریس سے وابستہ ہوں. اچھا ماشاءاللہ. یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے. کون سی یونیورسٹی بتائی آپ نے؟ جناح یونیورسٹی. اچھا جناح یونیورسٹی. بالکل بالکل بالکل. بہن تھوڑا سا بس پروگرام کا ذرا سا آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں سب 1 سے 15 تک سوالات ہیں. پہلے آپ سے پہلی منزل پہ 2 سوالات کیے جائیں گے جی. اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو وہ پھر میں آپ کو بتاتا رہوں گا. انعامات ہیں, آپ آگے چلنا چاہیں گی تو فبہا,
اگر آپ کہیں گی بس تو جو اس سے انعام منسوب ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. جو 1 سے 7 سوالات ہیں اس میں آپ کے پاس 3 ہیلپ لائنز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی رفیق کو فون کر سکتی ہیں, اور یا آپ ہمارے مجلس شورا ہے, ہمارے یہاں پر جو بیٹھے ہیں لوگ, ہمارے جو آڈینس ہیں, ان سے مشورہ لے سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو رہبر ہیں مفتی محمد زبیر صاحب, یہ پہلے دارالعلوم کراچی میں استاد تھے, اب ماشاءاللہ سے دارالعلوم صفا کے نائب محتمم بھی ہیں, حدیث بھی پڑھاتے ہیں وہاں پر, تو آپ ان سے بھی مدد لے سکتی ہیں. یہ 1 سے 7 تک ہیں, جی جی 3 رہبر. اس کے بعد یہ لائف لائن ختم ہوگی, پھر ہم آپ کو آگے بتائیں گے. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, بیچ میں مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ضرور. ٹھیک ہے, تو پہلا سوال جو ہم آپ سے پوچھنے لگے ہیں وہ آپ کی اسکرین پر آنے لگا ہے, اور وہ پہلا سوال ہے, یہ ہے پہلا سوال. آپ کے پاس جواب دینے کے لیے بہن 30 سیکنڈ ہے. آیت الکرسی کل کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ اے 1, بی 2, سی 3, ڈی 4. اور ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے. آیت الکرسی کل کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ یہ میں جانا چاہوں گی اس میں. اچھا روک دیں جی, آپ کس کی مدد لینا چاہیں گی اس میں؟ فی الحال تو میں آڈینس کی مدد لینا چاہیں گی. اچھا آڈینس, آپ بتائیے, ہماری بہن آپ سے مدد لینا چاہتی ہیں. سوال میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں, آیت الکرسی کل کتنی آیت پر مشتمل ہے؟ اے 1, بی 2, سی 3, ڈی 4. جی ہماری آڈینس, ہماری مجلس شورا, اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد. رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام. خوش آمدید. بریک کے بعد پروگرام الف لام میم. 71% جو ہماری آڈینس ہے جی, اس نے اے کو پریس کیا ہے, اے کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کر دیں جی, کمپیوٹر پہ لاک کر دیں اس کو. بالکل کر دوں. کر دیں جی, کمپیوٹر لاک کر دیں جی اس کو. مبارک ہو, آپ کا جواب صحیح ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو بہن یہ جو سوال ہے نا, اس سوال کا جواب بھی سوال میں ہی ہے. ذرا آپ پڑھیں اس کو, کیا لکھا ہے؟ آیت پر مشتمل ہے. آیت پر مشتمل ہے. پہلا سوال تھا, اور میں نے جیسے گزارش کی کوئی بات کہ نہیں. ابھی اس کوئی بات مقابلے کا دباؤ ہے. جی دوسرے سوال پہ چلیں, تیار ہیں؟ بالکل چلیں. ہاں, لیکن یہ 5000 آپ کے تب ہوں گے جب دوسرے سوال کا صحیح جواب ہوگا. انشاءاللہ کوشش کروں گی. کوشش کریں گی؟ انشاءاللہ. تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں. دوسرا سوال ہماری پہلی منزل ہے بہن. ٹھیک ہے, دوسرا سوال ہے اسکرین پر اب آپ کے سامنے. ان میں سے وہ کون سا مال ہے جس کے کھانے والے کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے؟ اے سود کا مال, بی یتیم کا مال, سی زکوٰۃ کا مال, ڈی چور کا مال. اور آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. اس میں جتنے آپشن موجود ہیں سب میں 2 پہ زیادہ میں کنسنٹریٹ کر رہی ہوں, ایک تو زکوٰۃ اور ایک سود. تو بی آپشن ہے اس کا. آپ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. کر دوں؟ کر دیں. کر دیں جی, بی پہ کر دیں جی. بی. ارے مبارک ہو بہن, بالکل صحیح جواب دیا آپ نے, بالکل صحیح جواب دیا. بی یتیم کا مال. آپ پہلی منزل پر پہنچ گئی ہیں, تو ایک لائف لائن آپ یوز کر چکی ہیں. اب سوال نمبر 3 آپ کی اسکرین پر آنے لگا ہے. یہ اس
صالح شخص کا نام بتائیے جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے بیٹے کو شرک نہ کرنے کی وصیت کی. اے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، بی حضرت لقمان علیہ السلام، سی حضرت عمران علیہ السلام، ڈی حضرت شیس علیہ السلام. اس میں دو جانب میرا ذہن جا رہا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اچھا. اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام. اچھا یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن ہے درست. اچھا، حضرت لقمان علیہ السلام بی کی طرف. جی بی لاک کر دیں. جی جی آپ کا جواب بالکل صحیح ہے بہن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو سورہ لقمان کے اندر، ہاں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بلکہ میں تو دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں اس بات کو تو بہت کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں ہاں بہت ضروری ہیں، اور اولاد کو ماں باپ کے بارے میں تو بہت اللہ پاک کی طرف سے خاص وصیت ہے کہ بھائی اف بھی ان کے سامنے نہیں کرنا. لیکن سورہ لقمان اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی عجیب ہے کہ اس میں اللہ پاک نے والدین کو بتایا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو اس میں جو پہلی بات لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے سے کہی وہ یہ کہ بیٹا شرک نہ کرنا. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. آپ 3 سوالات کے جواب آپ نے دے دیے ہیں. تو اب آپ کے پاس ہر سوال کے جواب کے لیے 45 سیکنڈ ہے بہن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اور 2 لائف لائنز ہیں. ٹھیک ہے. چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں بہن. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں ابھی موجود ہیں. جی آپ ایک اپنے رفیق کو فون کر سکتی ہیں اور ہمارے رہبر سے بھی بات کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا سوال آپ کی ہماری اسکرین پر آنے والا ہے. وہ چوتھا سوال ہے یہ، کان خلقہ القرآن، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. یہ کن شخصیت کا مشہور قول ہے؟ اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ڈی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اس میں سوچنے کی کوئی بالکل بات نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا جواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پکی بات ہے بہن، کی بات ہے. سوچ لیجئے. حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، خدیجہ بالکل موجود ہیں، اور ان کی ظاہر عظیم الشان شخصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی رفاقت رہی ہے، لیکن یہ ارشاد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. لاک کر دوں حضرت عائشہ پر؟ لاک کر دوں. لاک کر دیا جی حضرت عائشہ پر. بتائیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے بہن، بہت اچھے. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. بہت اچھے بہن. 4 سوالات کے جواب آپ نے صحیح دے دیے ہیں. اگلا سوال پوچھنے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. رب زدني علما ألف رب زدني علما ألف. بریک کے بعد خوش آمدید ہماری بہن سریا قمر صاحبہ. بڑا اچھا جواب دیا بہن آپ نے. میں تو ذرا سا کنفیوز ہوا تھا حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں. میں نے کہا کہ ایک چہیتی بیوی ایک چہیتی بیٹی، اور میں نے کہا دونوں میں سے کسی ایک نے یہ بات کہی ہوگی. ماشاءاللہ بہت اچھے. بہن 5ویں سوال کے لیے تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. 5واں سوال آپ کے پاس آنے والا ہے. 2 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں، اور یہ 5واں سوال ہے، عباسی خلافت کا بانی کون سا خلیفہ تھا؟ عباسی خلافت کا بانی کون سا خلیفہ تھا؟ اے منصور، بی ابو العباس صفاح، سی مہدی، ڈی ہارون رشید.
اس میں مجھے سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے جی تو یہ ابو العباس صفا جو ہے بی ہو سکتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی دیکھتے ہیں, پکی بات لاک کر دوں؟ بالکل بالکل کریے جی لاک, کمپیوٹر کو لاک کر دیں جی. بی ابو العباس صفاح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے بہن, بہت اچھے. اس کا مطلب میری تاریخ بہت خراب ہے, میں منصور پہ پھنسا پاتا ہوں, جعفر منصور پر. اور ابھی جب میں باہر نکلوں گا تو مفتی زبیر صاحب مجھ سے بڑے ناراض ہوں گے, کیونکہ میں اور وہ بیٹھ کر اکثر اسلامی تاریخ کو ڈسکس کرتے ہیں, اور میں واقعی سمجھا تھا کہ بانی منصور ہے, جعفر منصور. ماشاء اللہ. ابو العباس صفاح جی بالکل سب سے پہلا. جی بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے بہن. تو 2 سوالوں کے جواب آپ نے اور دے دیے, جو کہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ آپ دے دیں گی. تو ماشاءاللہ 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے لیے حاضر ہیں. میری دل سے خواہش ہے کہ آپ ان کے جواب دیجئے. آپ کے پاس 2 لائف لائنز موجود ہیں. ایک آپ اپنے کسی بھی رفیق کو فون کر سکتی ہیں اور ایک رہبر کو کر سکتی ہیں. ہمارا چھٹا سوال آپ کے لیے اسکرین پر موجود, اور وہ سوال ہے, ابن الہیثم نے علم طبیعات کی شاخ روشنی پر دنیا کی جو پہلی جامع کتاب تحریر کی تھی اس کا نام بتائیے. اے کتاب المناظر, بی کتاب الشفق, سی کتاب الروشنی, ڈی کتاب قوس و قزح. قوس و قزح تو کتاب ایک عہد حاضر میں کسی رائٹر نے لکھی ہے, تو یہ کتاب المناظر ہے. کون سا ڈال دوں؟ ایک ڈال. اے ڈالیں جی. ماشاء اللہ بہن, واہ 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 واہ, بہت اچھے جی, واہ 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 واہ. آپ لوگوں کی لگتا ہے دعائیں بھی لگ رہی ہیں ہماری بہن کو. بہن 6 سوال ہو گئے, 7ویں سوال کے لیے تیار. 7واں سوال ہماری بہن آپ کے لیے اسکرین پر آنے والا ہے. توجہ کی ضرورت وہ یہ ہے, اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سمجھتے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے. یہ الفاظ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں؟ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, بی حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ, سی کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ڈی ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اس میں میرا بہت زیادہ جو رجحان ہے 2 اشخاص کی طرف ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربی بن معوذ رضی اللہ عنہ. لیکن میں اس میں آپ کے جو مفتی صاحب ہیں میں ان کی طرف جانا. وقت روک دوں میں؟ وقت روک دیں جی, بالکل روک دیجیے. وقت روک دیجیے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب سے ہم اس کا مشورہ لیتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, ان تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل, خصائل, حلیہ مبارک کو بیان کیا ہے, لیکن حضرت ربیع بن معوذ کی طرف زیادہ رجحان ہے. جی بہن, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. یہ لے لیں آپشن, لاک کریں جی اس کو. ابھی لاک ہو گیا بہن, کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح ہوگا, مجھے اچھا یقین ہے. جی میری بہن, دیکھ لیں پھر کیا ہوا, بتائیں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو بہت مبارک کرے بہن, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور واقعی اگر میں اس سوال کے جواب میں آتا تو مجھے میرا جو کبھی قیاس تھا وہ ہند بن ابی حالہ کی طرف جاتا, لیکن پھر بھی مجھے خیال ہی آیا کہ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بہت بیان کیا ہے, یہ شاید ان کا جملہ ہے. لیکن اچھا ہوا آپ کا مفتی صاحب سے مشورہ ہو گیا. اب آپ کو مبارکباد میں اس چیز کی دوں گا, آپ کو بہت مبارک ہو. 50,000 روپے میری بہن آپ کے ہوئے, اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. اللہ آپ کو مبارک کرے. اگر آپ نے اگلے 7 سوالوں کے جواب دے دیے تو 28 لاکھ روپیہ آپ کا ہوا. اس کے ساتھ حج پر آپ اور آپ کے ساتھ ایک محرم جا سکتے ہیں. اب آپ کے پاس وقت کی کوئی قید نہیں, ٹھیک ہے؟ آپ سوالات کے جواب دیجئے, ٹھیک ہے؟ 2 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں. آپ نے رفیق کو بھی فون کر سکتی ہیں, اور آپ کو یہ دوہری سہولت بھی حاصل ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہمت کر کے چلیں آگے. چلیں. تو بہن
وہ 8واں سوال یہ ہے، قرآن مجید میں 10 یا 10 سے زائد رکوعات والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید میں 10 یا 10 سے زائد رکوعات والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اے 6، بی 16، سی 26، ڈی 36۔ اچھا، اس پہ دو جو آپ نے بتایا تھا ہاں، کہ 2 غلطیوں کی گنجائش ہے یہاں آپ کے پاس اب 2 غلطیوں کی گنجائش ہوگی، آپ کوئی 2 بتا سکتی ہیں، دوہری سہولت ہے آپ کے پاس۔ ایک تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے 26 آ رہا ہے، 26 آ رہا ہے، تو آپ دوہری سہولت لینا چاہتی ہیں بہن؟ میں بالکل لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، 26 اور 36 کو مارک کر دیں آپ۔ یعنی 26 آپشنز بولیں سی اینڈ ڈی، سی اینڈ ڈی۔ سی اینڈ ڈی جی مارک کر دوں؟ مارک کر دیں۔ کر دیں جی، کمپیوٹر سی اینڈ ڈی مارک کر دیں جی۔ ہماری بہن نے سی اینڈ ڈی مارک کیا ہے، جواب دیں گے بریک کے بعد۔ رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم نے اپنی بہن سے بریک سے پہلے یہ سوال پوچھا تھا، قرآن مجید میں 10 یا 10 سے زائد رکوعات والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ہماری بہن نے جو دوہری سہولت والی جو الوالا جو آپشن ہے وہ استعمال کیا، اس میں آپشن سی اور آپشن ڈی لیا، 26 اور 36۔ پہلے آپشن سی کھول کے دیکھتے ہیں جی۔ آپشن سی تو غلط ہے بہن، اب دعا کریں جی آپشن ڈی ٹھیک ہو جی۔ آپشن ڈی دکھائیں جی، آپشن ڈی بھی غلط ہے میری بہن، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپشن بی صحیح ہے، 16۔ کوئی بات نہیں، عمرہ مبارک ہو آپ کو، بہت 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 مبارک ہو، اور 50,000 روپے آپ کو مبارک ہو۔ میں سوریا قمر صاحب، آپ نے اپنا اس میں گرامی بتایا۔ بہت بہت مبارک ہو بہن، قبول فرمائیے، بہت شکریہ کے ساتھ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہماری بہن سوریا صاحبہ ہمارے پروگرام الف لام میم سے 50,000 روپے اور 2 عمرے کے ٹکٹ جیت کر گئیں۔ میری دل سے یہ دعا ہے ان کے لیے، اللہ ان کو عمرے پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے، ہمارے علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہی برق رفتار والا مرحلہ، آپ کے سامنے سوال آئے گا اور اس کے 4 آپشنز آئیں گے، آپ نے اس کی ترتیب صحیح کرنی ہے۔ تیار ہیں آپ لوگ سب؟ ٹھیک ہے، اور سوال آ رہا ہے آپ کی سکرینز پر، یہ محاورے کو صحیح ترتیب دیجئے، اے اوپر، بی سینہ زوری، سی چوری، ڈی سے۔ اردو کا محاورہ ہے، اس کو ترتیب دیجئے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چھ لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، سب سے کم وقت میں 6 سیکنڈ میں ہماری بہن سیدہ شاہین صاحبہ نے سب سے پہلے جواب دیا ہے۔ آئیے بہن، نشست خاص پر الف لام میم تشریف لائیے۔ بہن
بہت مبارک ہو سیدہ شاہین صاحبہ، ہماری بہن ہاؤس وائف ہیں ماشاءاللہ، آپ جیتی ہیں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کم از کم عمرے کے ٹکٹ تو لے کر جائیں یہاں سے، بلکہ میری تو دعا ہے حج پر جائیں۔ حج کیا ہوا ہے بہن پہلے؟ اللہ اکبر، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو حج پر لے کر جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک علمی سفر ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے ہم اس میں آگے چلیں گے انشاءاللہ آپ کی جو نالج ہے، آپ کا جو علم ہے، اس سے ہم بھی نفع اٹھائیں گے اور ہماری آڈینس بھی اور دیکھنے والے بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا میری بہن، ہم آپ سے جب سوال کریں گے تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، آپ اگر خود مطمئن نہیں ہے کسی جواب سے تو آپ یہ آپ کی ہیلپ لائنز ہیں، 3 ہیلپ لائنز ہیں، آپ کسی رفیق کو یا رشتہ دار کو، کسی کو آپ فون کر سکتی ہیں، ان سے آپ جواب معلوم کر سکتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ مجلس شورا، ہماری جو آڈینس ہے، ان سے معلوم کر سکتی ہیں، اور ہمارے رہبر ہیں مفتی زبیر صاحب، یہ آپ کی مدد کو آ سکتے ہیں۔ تو اب ہم یہ 7ویں سوال تک ہے، یہ ساری آپ کے پاس انفارمیشن ہے نا؟ جی تیار ہیں آپ؟ جی بالکل۔ پہلا سوال آپ کے سامنے پیش کریں ہم؟ تو پہلا سوال آنے لگا ہے ہماری بہن سیدہ شاہین صاحبہ کے لیے، اسکرین پر بہن وہ سوال یہ ہے، ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنے سے نماز کا کیا حکم ہے؟ ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنے سے نماز کا کیا حکم ہے؟ اے جائز، بی ناجائز، سی مکروہ، ڈی مشکوک۔ ٹرین میں اور ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنے سے نماز کا کیا حکم ہے؟ ٹرین میں نماز تو پڑھی ہے نا؟ اے پر کر دیں جی، اے، مبارک ہو آپ کو، یہ تو ہمارے علماء نے بنایا ہے اس کا سارا سلسلہ، بالکل جائز ہے۔ میں آپ کو اصل میں اس میں کوئی ہنٹ دینا نہیں چاہتا تھا، میں کچھ بھی بولتا فوراً سمجھ جاتی ہیں۔ میرا اپنا سارا زندگی جو ہے بہن سفر میں گزری ہے، تو اللہ پاک کا دیکھو کیسا احسان ہے کہ اللہ پاک کو معلوم تھا، حالانکہ اب سفر لگتا ہے آسان ہے، لیکن اللہ پاک کو معلوم ہے کہ سفر بہرحال اس میں تنگی ہوتی ہے، تو کتنی آسان ہے کہ اللہ نے قصر کی نماز دے دی ہے، دیکھیں نا کتنی آسانی ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو، پہلا سوال آپ کا صحیح، 5000 روپے آپ کے ہوئے۔ اب دوسرا سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے، تیار ہے میری بہن؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ان میں سے وہ کون سی قوم ہے جس کا کھانا آسمان سے اتارا جاتا تھا؟ اے قوم موسیٰ، بی قوم نوح، سی قوم عیسیٰ، ڈی قوم لوط۔ قوم موسیٰ پہ کر دوں؟ کر دیں جی، لاک کر دیں، ہماری بہن کہہ رہی ہے قوم موسیٰ، کریں جی کمپیوٹر کو لاک کریں۔ دیکھتے ہیں جی آپ کا سوال صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بنی اسرائیل، آپ پہلی منزل جیت گئی بہن۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے بڑے مزے کرائے، ویسے بہت چیزوں سے نوازا، لیکن بڑا نوازا اس قوم کو، لیکن خیر موسیٰ علیہ السلام کا ویسے 28 پاروں میں ذکر آیا ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ ارشاد بھی ہے کہ کیونکہ قرآن میں اتنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے تو میری قوم بھی وہی سب کچھ کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا۔ ہاں، تو اللہ پاک حفاظت فرمائے جی۔ آمین۔ اب بہن آپ کے ہو گئے 10,000 روپے، ٹھیک ہے، آپ پہلی منزل آپ نے کراس کر لی، ٹھیک ہے، 10,000 روپے کا انعام جیت چکی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں 10,000 روپے کا چیک آپ کو دے سکتا ہوں، آگے چلیں گی۔ اب آپ کے پاس اب سے لے کر 7ویں سوال، 6ٹھے سوال تک جو اگلے 4 سوال ہیں اس پہ آپ کو 45 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس ہر جواب دینے کے لیے، تیار ہے میری بہن؟ تیسرا سوال وہ آپ کے سامنے آنے لگا ہے، اور وہ ہے،
عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ سال 2011 ہے، یہ بتائیے کہ ہجری کیلنڈر کے مطابق یہ کون سا سال ہے؟ اے 1422، بی 1427 ہجری، سی 1432 ہجری، ڈی 1437 ہجری۔ سی 1432۔ پکی بات؟ چلیں جی سی کے اوپر لاک کر دیں جی، 1432 ہجری پر لاک کر دیں، لیکن اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام خوش آمدید۔ بریک کے بعد پروگرام الف لام میم۔ ہم نے سوال کیا تھا بریک سے پہلے اپنی بہن سے کہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ سال 2011 ہے، یہ بتائیے کہ ہجری کیلنڈر کے مطابق یہ کون سا سال ہے؟ 1422 ہجری، 1427 ہجری، 1432 ہجری یا 1437 ہجری؟ ہماری بہن نے محفوظ کروایا 1432 ہجری۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت مبارک۔ ایکچولی میں اپنے بچوں کی جب ڈیٹ آف برتھ لکھتی ہوں تو وہ ہجری کے حساب سے بنا کر ہجری کے حساب سے لکھتی ہیں آپ، ماشاءاللہ، تو اس کیا حساب بات۔ سے مجھے یاد ہے۔ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مہینے ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ خیر وہ ہمارے اسکولوں میں تو پڑھائی نہیں جاتے، مدارس وغیرہ میں تو بہت عام رواج ہے اس کا۔ اور میں نے دیکھا کہ سعودی عرب میں عام لوگ جو ہیں وہ اپنے دن اور رات جو ہیں وہ ہجری کیلنڈر سے گنتے ہیں۔ جی بہن چوتھے سوال کے لیے تیار؟ چوتھا سوال آنے لگا ہے جی۔ کلمے کا دوسرا جز یعنی محمد الرسول اللہ قرآن کی کس صورت میں ہے؟ اے سورہ صافات میں، بی سورہ یاسین میں، سی سورہ طٰہٰ میں، ڈی سورہ فتح میں۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ لائف لائن لینا چاہیں گی؟ وقت روک دیں جی، ہماری بہن لائف لائن لینا چاہیں گی۔ بہن کون سی لائف لائن لیں گی؟ میں عالم صاحب سے رہبر سے بات کریں گی ہمارے مفتی صاحب۔ حضرت یہ سوال ہے کلمے کا دوسرا جز یعنی محمد رسول اللہ قرآن کی کس صورت میں ہے؟ سورہ صافات، سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ یا سورہ فتح میں؟ 30 سیکنڈ کے اندر اندر جواب چاہیے مجھے آپ سے۔ جی سورہ فتح کی طرف رجحان زیادہ جا رہا ہے، اور اس آیت کے اندر آگے چل کر صحابہ کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک جی، کر دیں جی، اس کو لاک کر دیں جی۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب صحیح ہے بہن۔ جو مجھے اس میں بڑی مزیدار بات لگی اس سوال میں وہ یہ لگی کلمے کا دوسرا جز جو آیا ہے اس سے ذرا دماغ تھوڑا سا بھٹک جاتا ہے، ورنہ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ براہ راست سوال کیا جاتا نا محمد رسول اللہ یہ قرآن کی کس صورت میں ہے تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا ڈھونڈنا آسان ہو جاتا، لیکن خیر ماشاءاللہ۔ دماغ میں سے سورہ طٰہٰ میں جا رہا تھا، سورہ طٰہٰ میں، لیکن میں کنفرم نہیں تھی اس لیے۔ اچھا سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ سارا ان کا واقعہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کے کام کے لیے چنا، وہ پورا قصہ ماشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ تو میری بہن ہمارے اصل میں پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم، تو اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ ابھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے اندر آپ پھر تشریف لائیں گی اور ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ اس میں آپ کے لیے جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکیں۔ بہن آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تشریف لائیے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تشریف لائیے۔